حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو اسلام کی اور ایمان کی دعوت دی، مگر آپ کی قوم ایمان لانے کے بجائے آپ کو برا بھلا کہتی تھی۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، لیکن صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اویئر یو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس 950 سال تبلیغ کے عرصے میں بہت مشکلات کا سامنا کیا۔ آپ کی قوم نے آپ کو بہت ستایا، وہ لوگ آپ کو مارتے تھے، اور ایک بار تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو مردہ تصور کر کے کپڑے میں لپیٹ دیا اور خود وہاں سے چلے گئے۔ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں کو ان کے مذہب سے ہٹانا چاہتے تھے اور اللہ کی طرف لانا چاہتے تھے، تو وہ لوگ اس سب کی وجہ سے آپ کو برا بھلا کہتے تھے اور آپ کو مارتے تھے، اور معاذ اللہ آپ کو پاگل کہتے۔ اور وہاں کے بوڑھے لوگ اپنے بچوں کو نصیحت کر کے جاتے تھے کہ ان پر ایمان نہ لانا، یہ ہمیں ہمارے پرانے مذہب سے بہکانے کے لیے آیا ہے۔ یہ سب اسی طرح چل رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے نوح، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہی ایمان والے ہیں، اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے نوح، آپ کشتی تیار کریں اور بہت بڑی کشتی تیار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام حیران ضرور ہوئے، کیونکہ جس ملک میں آپ علیہ السلام رہتے تھے اس ملک میں سمندر ہی نہیں تھا، لیکن آپ علیہ السلام اللہ کے سچے اور نیک نبی تھے، اور اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ اس سارے واقعے میں حیرت کی بات یہ تھی کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ہوا تو آپ علیہ السلام نے ساگوان نامی درخت لگانا شروع کر دیے، اور وہ درخت 100 سال کے بعد اتنے بڑے ہو گئے کہ ان کی لکڑی کشتی بنانے کے کام آئی۔ جی ہاں ناظرین، 100 سال بعد کشتی بنانے کا کام شروع ہوا اور آپ کے سارے دوست بھی آپ کے ساتھ لگ گئے۔ تو یہ سب دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام کی قوم کو ایک بار پھر آپ کو تنگ کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ لوگ پہلے ہی آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے، اب یہ سب دیکھ کر اور زیادہ مذاق اڑانے لگے اور نعوذ باللہ کہنے لگے کہ اے نوح، کیا اب تم بڑھئی بھی بن گئے ہو؟ اور جب پتہ چلا کہ کشتی بنا رہے ہیں تو کہنے لگے کہ کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ پانی تو ہمارے ملک میں ہے ہی نہیں۔ جس ملک میں سمندر ہی نہ ہو، پانی ہی نہ ہو، اس ملک میں کشتی کا کیا کام؟ حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں کو بتاتے رہتے اور ڈراتے رہے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور توبہ کر لو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، لیکن وہ لوگ اپنے کفر کے اوپر اس طرح ڈٹے ہوئے تھے کہ آپ علیہ السلام کو کہتے کہ جس عذاب کی تم بات کرتے ہو وہ لاؤ نا اور دکھاؤ کدھر ہے وہ عذاب۔ لوگ باتیں کرتے رہے اور وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ 100 سال اور گزر گئے، اور اب وہ کشتی تیار ہو گئی، اور وہ کشتی ایسی ویسی کشتی نہیں تھی، وہ اللہ کے حکم سے بنائی گئی تھی، جو کہ 3 منزلہ کشتی تھی، اور 200 سال میں تیار ہوئی، کیونکہ پہلے 100 سالوں میں درخت لگائے، اور پھر جب وہ درخت بڑے ہوئے تو ان کی لکڑی سے کشتی کو بنانے میں 100 سال کا عرصہ اور لگا، یعنی وہ کشتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 200 سالوں میں تیار ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام مسلسل لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن وہ لوگ کہتے تھے کہ اگر طوفان یا سیلاب آ گیا تو ہم پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے، اتنے بڑے پہاڑوں پر تو پانی آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان کی نشانی یہ بتائی تھی کہ جس دن طوفان آنا ہوگا اس دن روٹی لگانے والے تندور سے پانی نکلے گا۔ پھر وہ دن آ گیا، اور ایک صبح آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ تندور میں سے پانی نکل رہا ہے، تو آپ نے اپنے 80 ساتھیوں کو ساتھ لیا اور جانوروں اور پرندوں کے جوڑوں کو لیا، یعنی ہر پرندے اور جانور کے ایک نر اور ایک مادہ کو لے کر کشتی کی طرف چل دیے۔ پھر آپ نے کشتی کے سب سے نیچے والے پورشن میں جانوروں کو رکھا، دوسری منزل میں پرندوں کے جوڑوں کو رکھا، اور سب سے اوپر والی منزل میں آپ خود اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سوار ہو گئے۔ جب سب سوار ہو گئے اور طوفان آنا شروع ہوا تو سانپ اور بچھو بھی آ گئے، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کو روک دیا کہ تم دونوں نہ آؤ۔ تو دونوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہمیں سوار کر لیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو بھی سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے گا ہم اسے تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ پھر ان لوگوں کو بھی کشتی میں سوار کر لیا گیا۔ جب سب لوگ جانور اور پرندے کشتی میں بیٹھ گئے تو پوری دنیا میں پانی آ گیا اور شدید طوفان شروع ہو گیا، جو کہ 40 دن اور 40 راتوں تک چلتا رہا، اور پوری زمین میں پانی بھر گیا۔ اور یہ پانی کسی سمندر کی وجہ سے نہیں آیا، کیونکہ اس ملک میں کوئی سمندر نہیں تھا۔ یہ پانی اللہ کے حکم سے پہلے اس تندور سے نکلا، پھر 40 دن اور 40 راتوں تک مسلسل بارش ہوئی، اور بارش کے ساتھ ساتھ زمین بھی پھٹ گئی اور زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا،
اور وہ پانی اتنا تھا کہ 40 گز تک پہاڑ پانی میں ڈوب گئے، اور پوری دنیا میں صرف پانی ہی پانی تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ صرف ایک کشتی تھی جو اللہ کے حکم سے پانی میں تیر رہی تھی، اور یہ کشتی پوری دنیا میں اکیلی تیرتی رہی، اور یہ کشتی خانہ کعبہ کی جگہ بھی پہنچی، اور اس کشتی نے کعبہ کا طواف کرتے ہوئے 7 چکر خانہ کعبہ کے اطراف میں لگائے۔ پھر یہ کشتی ایک پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی جس کا نام کوہ جوتی ہے، اور اب وہاں پر ان 80 لوگوں کی ایک بستی بسائی گئی، اور اس بستی کو سوانین کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں سوانین 80 کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 80 لوگوں میں ایسی برکت ڈالی کہ پھر سے پوری دنیا آباد ہوئی۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کا لقب دیا گیا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے دنیا دوبارہ آباد ہوئی، اور آپ کی قوم کی وجہ سے دوبارہ پوری دنیا میں آبادی ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ جانوروں اور پرندوں کے جوڑے بھی اس کشتی میں سوار کیے گئے تاکہ ان کی نسل بھی بڑھتی رہے اور دنیا پھر سے آباد ہو جائے۔ تو ناظرین، اللہ کی قدرت دیکھیں، پوری دنیا میں پانی تھا، اور اس پانی میں وہ سب لوگ ہلاک ہو گئے جو کفر پر ڈٹے رہے، اور ان لوگوں میں حضرت نوح کا بیٹا بھی تھا جو مکمل طور پر اللہ پر ایمان نہیں لایا تھا، اور وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ یقیناً یہ بات سوچنے والی ضرور ہے، اتنے بڑے طوفان کے بعد یہ پانی ختم کیسے ہوا، اور دوبارہ سے زمین میں سے کس طرح پانی کو ختم کیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ تمام پانی کو پی لے، تو زمین نے سارا پانی پی لیا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسانا بند کر دے، تو آسمان نے پانی برسانا بند کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا تو خشک ہوائیں چلیں اور زمین خشک ہو گئی اور سارا پانی سوکھ گیا۔ پھر جب حضرت نوح علیہ السلام زمین پر اترے تو آپ کو معلوم نہیں تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور پوری دنیا کیسی ہو گئی ہے، کیونکہ آپ 80 لوگوں کے ساتھ اکیلے کشتی میں تھے اور آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کسی کو بھیجنے کا ارادہ کیا کہ کوئی جائے اور دنیا کا چکر لگا کر پتہ لگائے اور زمین کے بارے میں بتائے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور باقی دنیا میں کچھ بچا ہے یا نہیں۔ تو مرغی نے کہا کہ میں جاؤں گی پوری دنیا میں اور روئی زمین کی خبر لاؤں گی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے بازوؤں پر مور لگا کر فرمایا، تجھ پر میری مور ہے، تو پرندہ ہونے کے باوجود بھی لمبی اڑان نہیں اڑ سکے گی اور میری امت تجھ سے فائدہ اٹھائے گی۔ اسی لیے اب ساری دنیا مرغی کا گوشت کھاتی ہے، لیکن مرغی لمبی اڑان نہیں بھر سکتی کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس پر مور لگا دی تھی۔ پھر آپ نے کوے کو بھیجا کہ جا کر خبر لے کر آؤ۔ تو کوا جب گیا تو اس نے ایک مردار کو دیکھا تو وہ مردار کھانے لگا اور واپس نہیں آیا، اس لیے کوا لالچی ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس پر لعنت فرمائی اور بد دعا دی کہ وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے، اسی لیے کوے کو کسی جگہ پناہ نہیں ملتی اور وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کبوتر کو بھیجا، لیکن کبوتر کوے کی طرح زمین پر نہیں اترا، اور کبوتر نے بہت دور سے چکر لگایا اور بہت لمبا چکر لگایا اور ملک سبا سے زیتون کی ایک پتی اپنی چونچ میں لے کر آ گیا۔ جب واپس آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم زمین پر نہیں اترے، تو کہا کہ واپس جاؤ اور دیکھ کر آؤ کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے یا نہیں۔ تو وہ کبوتر مکہ مکرمہ میں کعبہ کی زمین پر اترا اور اس نے دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ مٹی ظاہر ہو گئی ہے، اور کبوتر کے دونوں پاؤں اس لال مٹی میں سرخ ہو گئے، حالانکہ کبوتر کے پاؤں پہلے سرخ نہیں تھے۔ جب نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا تو اس کے پاؤں بھی سرخ ہو گئے، تو وہ سرخ مٹی والے پیر لے کر نوح علیہ السلام کے پاس آیا اور سب کچھ بتانے کے بعد آپ علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ میرے گلے میں ایک خوبصورت ہار عطا کر دیں اور میرے پاؤں سرخ ہو جائیں اور مجھے زمین حرم میں رہنے کی سعادت دے دیں۔ آپ علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دست شفقت پھیرا اور اس کے لیے دعا فرما دی، اسی لیے کبوتر کے گلے میں ایک بہت ہی خوبصورت دھاری دار نما ہار محسوس ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کبوتر کے لیے دعا فرمائی اور اسی دعا کی وجہ سے آج ہم سب کو مکہ مدینہ میں کبوتر نظر آتے ہیں۔ یہ سب حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ہی ہوا، اور کبوتر کے پاؤں جو لال ہیں یہ بھی آپ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ہیں۔ تو ناظرین، اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں اور اللہ والوں کا ساتھ دیتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔